اللہ رب العزت کے مبارک نام سے شروع کرو، اسی میں برکت ہے، اسی میں برکتیں پوشیدہ ہیں۔ ہاں دیکھو، نیچر انگریزی میں اور ہندی میں سوبھاؤ اور اردو میں اخلاص اور اخلاق کی دعوت اللہ نے کس مخلوق کے نام کی ہے اور کس سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ اپنے ساتھ اخلاق کو سمیٹے رہنا، اخلاص کو سمیٹے رہنا، نیچر کو، سوبھاؤ کو سمیٹ کر رکھنا۔ اگر تم اس میں بکھر گئے تو تمام عالم انسانیت سے بچھڑ جاؤ گے۔ کون ہے تمہیں سمجھانے والا؟ اپنی عمر کے ورثوں کو پورا کرتا ہوا، اپنی عمر کے پڑاؤ کو اللہ اللہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ طے کرتا ہوا، اے اللہ میری سمجھ اور عقل کی بساط تیرے عرش معلیٰ کو چھو لے۔ اے اللہ یہ بات میں نے تمام عالم انسانیت کے حق میں کہی ہے۔ میرے اللہ میں نے کسی کا نام بھی سنی اور وہابی، دیوبندی، بریلوی یا کوئی عیسائی یا کوئی یہودی یا کوئی میرے اللہ سیاہ اور کوئی بوہرا، یا اللہ یہ دنیا میں بکھرے ہوئے نام اور سماج اپنے آپ میں یا اللہ کیا خاصیت رکھتے ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہے، ان کے سمجھنے کی جو صفات ہے، جو اونچائی ہے، جو بلندی ہے، جسے یہ یا اللہ دنیا کا علم، ہاں دنیا کی بڑائی یا اپنے عہدوں کا اثر مان کر چل رہے ہیں۔ اے اللہ سچ بتائیے، تیری قدرت میں، تیری کبریائی میں یہ کہاں تک پہنچے ہیں؟ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، ان وصیتوں کو، ان نصیحتوں کو یا اللہ دیکھا، سمجھا، جانا اور کوشش بھی کی اس بات کی کہ وہ نبی جس پر اللہ رب العزت نے اللہ آپ کی پشت مبارک پر نبوت کی مہر اللہ نبی آخر الزماں بنا کر چسپاں کی ہو۔ بھلا ایسی ذات، ایسی صفات کا مقابلہ بھی کوئی ذات کر سکتی ہے؟ اللہ تو نے کہا کہ تیرے نبیوں میں نبی بھی تیرے نبی کا پیچھا نہیں کر سکتے۔ عالم حشر اور نشر میں اگر بات آئی بھی ہے تو صرف اور صرف یہی بات آئی ہے کہ جب دوڑے دوڑے جائیں گے بخششوں کی فرمائش لے کر کے آدم علیہ السلام کے پاس، یہ حشر اور نشر کی باتیں ہیں، تو آپ صاف انکار کر دیں گے کہ میں اس قابل نہیں، جو مجھ سے غلطی ہو گئی تھی میرے رب سے، میں اسی کو بخشوانے کے چکر میں لگا ہوا ہوں۔ دوڑے دوڑے کیسے ہاں موسیٰ علیہ السلام جیسے یا اللہ صفاتی نام آئے، یا اللہ کیسے عیسیٰ علیہ السلام جیسے نام آئے، ابراہیم علیہ السلام جیسے نام آئے۔ اے اللہ، اور ان نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے میں جب وہاں پہنچتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تم نبی کو اپنی جگہ اپنی طرح سمجھتے ہو، تو بے ایمان، تہمت لگانے والے پر بڑا برا اثر ہے اللہ کا۔ یاد رکھ، کوئی بھی گیا سے گیا، گھٹیا سے گھٹیا انسان گیا گزرا بھی اگر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسے نہیں بول سکتا۔ بے ایمان، یہ تو نے اپنے کھانے کمانے کے چکر میں عالم انسانیت میں کم علموں کو اور جاہلوں کو بہکانے کے لیے ایک شوشہ کھڑا کیا ہے۔ ہاں میں نے سمجھ لیا تیرے اس حربوں کو، ٹھیک تو سیاسی فطرت میں اپنی آگے بڑھتے ہوئے، اور تیرے اپنوں نے جن کو تو مانتا اور جانتا ہے، اور پتہ نہیں جن کے ناموں کے سامنے میں کیا کیا نام لگاتا ہے۔ اب یہ سن، اللہ کیا کہوں، میں بھی جذبات میں آ رہا ہوں، مجھے لعنت ملامت ہے اپنے اس اللہ بجت کی وجد۔ ہاں یہی تو ہے غلطی کہ بولتے بولتے تم سڑک جاتے ہو۔ کیوں؟ یہی تو نہیں سڑکنا ہے، یہ قبرستان ہے۔ اپنے ہی
ایکٹیویٹیز، اپنے اچھے برے عمل کی توبہ کر لو حفاظ، توبہ کر لو، پھر موقع نہیں ہے اس کے اندر آنے کے بعد۔ کوئی کسی کا طرفدار نہیں، کوئی کسی کا پرسان نہیں، کوئی کسی کا باپ نہیں، کوئی کسی کی ماں نہیں، کوئی کسی کا بیٹا نہیں، کوئی کسی کی بیٹی نہیں، سارے رشتے تو گیٹ کے باہر ہی ختم ہو گئے۔ سن لو اچھے سے سن لو، یہ ڈھکوسلے، یہ تماشے اور یہ بہانے بازیاں، یہ ڈبوں سے پانی ڈالنا اور قبروں کو سمیٹنا اور قبروں کو بنائے رکھنا، کتنی بار پڑھا اور سنا ہوں گا کہ ایک ایک قبر سے قریب قیامت کے 70,000 مردے نمودار ہوں گے۔ اے اللہ، جب اس نے کسی کو موقع ہی نہیں دیا تو ان کی قبروں میں ہو کیا رہا ہے؟ اس نے پہلے بھی تیری مخالفت کی، تیرے نبی کی باتوں کو نہیں مانا، اور یہ اپنے ارادوں کے بسترے، اپنے ارادوں کے مقبرے سجاتا رہا۔ ہاں، وہ بیچارے پیارے پیارے ایسے بندے گزرے تیری روئے زمین پر جو تیرے دین کی دلیل اور تیرے دین کی پہچان لے کر چلے تھے، جیسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے 40 ساتھیوں کے ساتھ تیرے دین کی دعوت لے کر آئے، اور آج وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اللہ، اس کے بچے فارن میں جا کر کے آنے دنیا کی اللہ ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، اور یہ دنیا حاصل کرنے والے تیرے ولیوں کو نشانہ بنا کر دنیا کمانے والے۔ ہم بھی جانتے ہیں ولیوں کا مرتبہ کیا ہے، لیکن اسے نمایاں نہیں کرتے۔ انہوں نے چھپی ہوئی عبادت کی اپنے رب کو منانے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے رات اور دن روتے رہے، اور تم ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ان کی مزاریں سجاتے رہے۔ ارے بے ایمانو، اگر میں تمہاری نظر میں برا ہوں تو پہلے یہ تو سوچ لو کہ اخلاق کیا ہے جس کی دعوت خود میرے رب نے دی ہے، کہ تم ہر کسی کے حق میں اچھا سوچو، اچھا سمجھو، اچھا مانو، اچھا جانو، اور وہ اخلاص اور اخلاق لے کر کے اور پھر قبروں کی طرف آؤ۔ تو پہلی بخشش تو تمہاری قبروں میں رکھی ہے، اور پھر اس کے بعد عالم برزخ میں تمہاری عزت اور تمہارے مرتبے اللہ تمہارا رب دکھائے گا، اور پھر عرش معلیٰ پر تمہاری عزت اور تمہارے مرتبے نمایاں ہو جائیں گے۔ اے میرے رب، یہ سنا ہے فرشتوں نے بھی، یا اللہ یہ کرامن کاتبین نے بھی، شجر حجر بحر و بر میں بکھری ہوئی ان صفاتوں نے بھی، کہ میں نے جب یعنی قبرستان کی طرف قدم بڑھایا، میری روح تڑپتی ہوئی تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئی کہ دنیا میں مجھ سے یہ دعا نہیں بنتی، اللہ دنیا میں رہتا ہوں تو میرے خیال بکھرے رہتے ہیں۔ ہاں، وہاں کی نحوستوں نے اللہ انسان کو اتنا وحشت میں ڈال دیا ہے کہ آج جگہ جگہ پر جھگڑے، فساد، اور بات بات پر تنازع۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اپنی بات کرنا اور سمجھانا اس سے پہلے کہ تم اپنی زبان کھولو۔ شیطان مردودوں کا دل قوت میں ہے اللہ، وہ تمہارے سر چڑھ کر کے تمہیں خاموش کر دے گا، اور پھر تم بولنے نہیں پاؤ گے۔ اے اللہ، یہ وہی آخری وقت ہے، آخری زمانہ، جس کی دلیل تیرے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم انسانیت کو بتا دی ہے، جتا دی ہے۔ ہمیں ایسی دہشت بھری وحشت بھری حالتوں سے بچائے رکھ۔ دیکھ، ہم تڑپ تڑپ کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں، بولتے بولتے ہمارا گلا سوکھ جاتا ہے میرے اللہ۔ اب ہماری عمر اللہ 75 سال کو پہنچ رہی ہے، کیا معلوم ہمارے اور کتنے دن باقی رہ گئے۔ یا اللہ، اس سے پہلے کہ ہماری سانسیں ختم ہو جائیں، ہمارا جسم، یا اللہ یہ روح اس جسم کو چھوڑ دے، اس جسم کے بھی اللہ اصلاح فرما، اور اس روح کی طرف آہو بکا کو اپنی نوناریت اپنے عرش پر سمیٹ لے، اپنی رحمت کی چادروں میں ڈھک لے۔ اے لا الہ الا اللہ، تیرے نبی پر درود و سلام، وہ پیارا نبی جس کا جیسا کوئی نہیں، اور جس کے لیے یا اللہ کوئی الفاظ بھی نہیں کہ ہم تعریف کر سکیں۔ بس اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اصحابہ اجمعین۔ ہاں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمین صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اصحابہ اجمعین. اللہ میرے مرحوم ماں باپ نہیں ہیں، میں نے ان کے حق میں دعا کی ہے. اللہ جنہوں نے کبھی تیرے ذات کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا، بدعت نہیں کی، کفر نہیں کیا، اللہ جو ہمیشہ چنتے رہے، اللہ لعنت سے، ملامت سے، کفر سے، شرک سے، بدعت سے انہیں بخش دے اور جنتوں کا پیغام عطا فرما کہ ان کے بیٹے نے ان کے حق میں دعائے خیر کی ہے، بخشش کی ہے. اللہ میری بہنوں کو بخش دے، مرحوم بھائی والو رحیم کو بخش دے. آپ میرے اللہ ان دوست یاروں کو بھی بخش دے جنہوں نے تیرے دین کا حق ادا کیا اور تجھے پکارا، ہاں تیری صفاتوں سے لا الہ الا